اب کیس مقدمے کا چالان مسٹر لوئس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ پیشی کے روز غازی علم الدین کو ہتھکڑیاں پہنا کر ایک بینچ پر بٹھایا گیا۔ آپ صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھے، چہرے سے کسی قسم کی مایوسی یا اداسی نہ ٹپکتی تھی۔ مسٹر لوئس کو سب سے پہلے پولیس کے وکیل نے استغاثہ کی کہانی سنائی۔ استغاثہ کے گواہان کردار ناتھ، بھگت رام، پرمانند نانک، چند آرا اور آتما رام پیش ہوئے۔ ان سب نے اپنے انہی بیانات کو دہرایا جو پہلے انہوں نے پولیس کو بھی دیے تھے۔ پوسٹ مارٹم کرنے والا سرجن بھی پیش ہوا۔ اس نے بتایا کہ مقتول کی موت اس کے پیٹ میں چھرا گھونپنے سے ہوئی۔ نقشر نویس نے بھی پیش ہو کر اپنی کارروائی بتائی۔ اس کے بعد مسٹر لوئس نے غازی علم الدین پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے ان کا بیان لیا۔ بغیر صفائی لیے مقدمہ سیشن عدالت کے سپرد کر دیا۔ سیشن کورٹ میں ایسے مقدمات سننے کے لیے بمشکل 1 سال بعد باری آتی ہے، مگر ہندوؤں کے اثر و نفوذ کی وجہ سے یہ کیس صرف 1 ہفتے بعد ہی سنا جانے لگا۔ مسٹر ٹیپ سیشن جج تھے۔ ٹیپ نے رسمی کارروائی کرتے ہوئے گواہان استغاثہ کے بیانات لینے شروع کیے۔ غازی علم الدین کی طرف سے مسٹر سلیم بارٹ لا نے انتہائی مدلل دلائل دیے اور اپنی قانونی گفتگو اور بحث سے قریباً یہ ثابت کر دیا کہ اصل ملزم غازی علم الدین نہیں ہے، کیونکہ اسے واردات کرتے ہوئے راج پال کے ملازم نے نہیں روکا، پھر وہ فرار بھی نہیں ہوئے بلکہ اس نے آسانی سے گرفتاری دے دی، حالانکہ وہ بھاگ کر قریب ہی انارگلی کے پرہجوم بازار میں لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو سکتے تھے۔ سلیم صاحب نے اور بھی بہت دلائل دیے۔ جج صاحب نے درخواست کی کہ علم الدین کسی غلط فہمی کی بجا پر مجرم بن گیا ہے، چنانچہ یہ اصل قاتل نہیں ہے، اس لیے اسے بری کر دیا جائے۔ عین اسی لمحے غازی علم الدین زور زور سے چلانے لگے، شاطی میں رسول کا قاتل میں ہوں، میں نے ہی اس نابکار راجپال کو جہنم رسید کیا۔ غازی علم الدین کے اقبال جرم کے بعد عدالت میں درمیانی مدت کا وقفہ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد عدالت نے غازی علم الدین کو موت کی سزا کا حکم سنا دیا۔ پھر ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 374 کی رو سے اپنے فیصلے کے لیے یہ مسل ہائی کورٹ میں بھیج دی گئی۔ فیصلے کے وقت عدالت کا کمرہ کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ فیصلے کے بعد سب لوگوں کے چہرے مرجھا گئے، جبکہ تنہا علم الدین ہی بہت مطمئن اور مسرور تھے۔